مگر آؤ پہلے حصے میں وہ جو موضوع پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے شروع کیا اور اس میں میں نے تذکرہ کیا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا تھا کہ چاند بھی اتنا زیادہ حسین نہیں ہے جتنا زیادہ حسین آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر یہ ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر دور سے ہی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ حقیقت میں اللہ کے سچے رسول محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں جوڑنے کے لیے دو جملے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے چہرہ انور کا تذکرہ کیا، ہم نے آپ کے جسم مبارک کا تذکرہ کیا اور جانا کہ اللہ نے آپ کو ایسا جسم عطا کیا کہ آپ کی ظاہری حیات میں تو وہ سلامتی والا تھا ہی، آج قبر انور میں موجود ہے مگر آج بھی سلامتی کے ساتھ موجود ہے۔ پھر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس بات کو جانا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر، آپ کی مبارک زبان پر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اس زبان پر وہ خود کلام نہیں کرتے تھے، حقیقت میں لگتا تھا کہ اس پر خدا خود کلام فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں آئی، حدیث پاک نمبر 3646، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتا کہ آقا علیہ السلام جو بھی جملہ زبان سے ارشاد فرماتے میں اسے لکھ لیا کرتا۔ اب میں جب لکھ لیا کرتا اپنے علاقے میں، اپنے محلے قبیلے کے لوگوں میں جاتا تو وہ مجھے کہتے کہ یہ کیا تم کرتے ہو کہ اپنے نبی مکرم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی انسان کسی کیفیت میں، کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں، تم ہر بات آقا علیہ السلام کی کیوں لکھ لیتے ہو؟ اب یہ سنن نبی داؤد ہے، کہتے ہیں میں نے لوگوں کی یہ بات سن کر آقا کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تم نبی پاک کی ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، تو لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لا، میری زبان پر خدا کی قسم صرف حق بولتا ہے، حق کے سوا میری زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک زبان عطا ہوئی، آپ کا اس زبان مبارک میں جو لعاب دہن تھا، ایک تذکرہ تو میں نے صحیح بخاری سے پچھلے جمعۃ المبارک کو کیا کہ جب وہ لعاب دہن مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگا تو آپ کی آنکھوں میں جو بیماری تھی وہ بیماری اسی لمحے چلی گئی۔ اب ذرا اگلا جملہ سنیے حاضرین محترم، ایک غزوہ جاری ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لگی یا تیر لگا اور آنکھ کا جو ڈھیلا تھا وہ باہر آ گیا، جنگ کے دوران باہر آ گیا۔ اچھا، اپنی ہتھیلی پر وہ ڈھیلا آنکھ کا رکھا ہوا ہے اور آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا ہے، آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آنکھ نکل گئی ہے، یہ میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اب آپ علاج فرمائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ بتا، آنکھ لینی ہے یا جنت؟ آپ اندازہ کریں یہ بات کون کر سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو، جس کے پاس کچھ دینے کا اختیار ہو۔ بے اختیار بندہ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا با اختیار بنا کر آقا نے مبعوث فرمایا جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں دوزخ دے دیں۔ قربان جاؤں، کائنات کے سارے معاملات آقا علیہ السلام کی مٹھی میں ہیں۔ بولیے کیا؟ آقا علیہ السلام کی مبارک مٹھی میں ہے۔ قربان جاؤں، آقا علیہ السلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت؟ آگے سننے والے بھی پھر صحابی تھے،
انہیں مانگنے کا طریقہ بھی آتا تھا. عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آنکھ میں مانگ رہا ہوں, جنت آپ عطا فرما دیں. آنکھ میں مانگ رہا ہوں, جنت آپ عطا فرما دیں. آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی, مسکرائے اور اپنے محبوب صحابی کے, اپنے پیارے قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا پکڑا, اپنا لعاب دہن تھوک مبارک اس پہ لگایا, لگا کے اندر رکھ دیا, فرمایا جا تمہیں آنکھ بھی دے دی ہے, جنت بھی عطا کر دی. یہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن تھا. اور آپ اندازہ کیجئے, حدیث پاک سنیے, اور یہ حدیث پاک بخاری کی ہے. میں نے 4-5 جمعے جو عظمت رسول بیان کی, میں نے کوشش کی کہ کسی سیرت کی کتاب میں بھی نہ جاؤں اور تاریخ کی کتاب میں بھی نہ جاؤں, ڈائریکٹ میں نے سیاستہ اور پھر بالخصوص بخاری و مسلم سے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان اور آپ کے مقام و مرتبہ کو ذکر اس لیے کیا کہ کوئی عبادت اس لمحے تک قبول نہیں ہوتی جب تک دل میں محبت رسول کا چراغ روشن نہ ہو. حاضرین محترم, دیکھیے حدیث پاک بخاری کی کہ آپ کا لعاب دہن کیسا تھا. میں یہ ابتدا میں اپنا, میرا موضوع اصل میں بعد میں آنے والا ہے, اب ذرا توجہ کیجئے. حدیث پاک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث پاک کا نمبر 3384. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, 3384 حدیث پاک کا نمبر ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے, رستے میں پیاس لگ گئی, کسی کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا, سب ارد گرد پانی تلاش کر رہے تھے, صحرا تھا, کہیں پانی نظر نہ آیا. سفر کرتے کرتے ہمیں ایک کنواں نظر آیا, اور کنواں بھی ایسا تھا جس کو ہم نے اندر جھانک کے دیکھا تو بالکل خشک تھا, بالکل خشک, اندر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں. بخاری ہے, امام بخاری اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے, عرض کیا حضور سارے قافلے والے بڑے پریشان ہیں. آقا علیہ السلام کو جیسے کنواں خالی خشک کنواں نظر آیا, صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں پر پہنچے, خشک کنویں پر. آقا علیہ السلام نے اس خشک کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا. واہ 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 واہ, ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں کہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بس پھر پانی بھر گیا ہونا ہے, اور ایسے ہی ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا, ادھر آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا, اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پانی کناروں سے خود بخود باہر نکلنے لگ گیا, اور باہر نکلنے لگ گیا. اور ہم نے کیا کیا, اپنے خود بھی پیا, جانوروں کو بھی پلایا, اور اپنے برتن بھی بھر لیے, اور ہم نے دیکھا کہ جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچے وہ پانی ہم سے ختم ہی نہیں ہوا تھا. یہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن. کہاں ہم اور کہاں وہ مبارک ذات, قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لعاب. اب آگے چلے ذرا, اور اگلا ایمان افروز, آپ کا دل مبارک. ہم میں سے جتنے انسان ہیں جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتی ہے, ہمارا دل بھی سوتا ہے, لیکن قربان جاؤں آقا علیہ السلام کے دل قلب مبارک پر, کہ ایک تو آپ کا قلب مبارک ایسا ہے کہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہم نے آپ کی خاطر, کیا آپ کی خاطر آپ کے سینے مبارک کو کھول نہیں دیا؟ وہ دل اس سینے میں ہے جس سینے کی قسمیں خود خدا قرآن میں اٹھاتا ہے. اب ذرا سنیے گا کہ ہم میں سے ہر کوئی, سائنس بھی کہتی ہے ہر انسان کہ جب ہم سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں, ہمارا دل بھی سوتا ہے, مگر قربان جاؤ آقا علیہ السلام کا دل کیسا تھا, قلب مبارک کیسا تھا. سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک کا نمبر 1174. سنو آقا کے تذکرے بخاری سے, سنو آقا کے تذکرے مسلم سے. ہم نے ایسا تصور منبروں سے بنا دیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت امام بخاری و مسلم کو شاید آقا سے محبت ہی نہیں تھی. بھئی یہ حدیثیں سناؤ, یہ حدیثیں بیان کرو کہ جو بخاری میں ائمہ لے کر آئے, اور لے کر اس لیے آئے کہ اگر اسی کتاب میں اعمال کی بات ہے
کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، مگر ساتھ امام بخاری نے بتایا وہ ساری قبول تب ہوں گی جب دل میں یہ والی محبت کا چراغ روشن ہوگا۔ فرمایا دل کیسا تھا؟ فرمایا آقا علیہ السلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، میں جب سوتا ہوں تو میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، میرا دل پھر بھی جاگتا رہتا ہے۔ آنکھیں سو جاتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، مطلب آنکھیں سو جاتی ہیں، دل پھر بھی خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے، خدا کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ اور جیسے جاگتے ہوئے انسان سارا کچھ دیکھتا ہے، میرا دل سوتے ہوئے سوچتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، احوال کو جانتا بھی رہتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اگلا، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کہ آپ کا سینہ مبارک، اور میں نے خوشبو کا تذکرہ بھی پچھلے جمعۃ المبارک میں کر دیا، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ مبارک کتنے اعلیٰ تھے۔ یہ تذکرہ تو آپ نے مجھ سے سنا پہلے بھی کہ آقا علیہ السلام کے دستے مبارک ایسے تھے، قربان جاؤں کہ ان ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ قرار دیتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب مکرم، یہ جو کنکریاں اٹھا کے آپ نے کافروں کو ماری، یہ آپ نے نہیں ماری بلکہ میں خدا نے ماری۔ اور کبھی وہ بھی ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے ہوئے ہیں، ہم ان کا بدلہ لیں گے، صحابہ کرام کے ساتھ بیعت کی، سب صحابہ کرام نے نیچے ہاتھ رکھے، نیچے ہاتھ ایک کے اوپر دوسرا دوسرا دوسرا، 1500 صحابہ کرام ہاتھ کے اوپر ہاتھ، اور سب سے اوپر ہاتھ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اب جب سب سے اوپر ہاتھ آقا علیہ السلام کا تھا، آپ ذرا محبت سے سنیے، قربان جاؤں، ادھر اللہ نے آیت اتار دی اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب کہ صحابہ سن لو، یہ نیچے ہاتھ تمہارے ہیں مگر ان سارے ہاتھوں سے اوپر ہاتھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں تو یہ آمنہ کے لال کا ہاتھ ہے مگر یہ اوپر والا اس کا نہیں ہے، میں خدا کا ہاتھ ہے۔ اب ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ، یہ میں خدا کا ہاتھ ہے۔ حاضرین محترم، وہ ہاتھ آقا علیہ السلام کو عطا ہوا، قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان، ذرا توجہ کیجئے کہ یہ ہاتھ کیسا تھا، یہ عظمتوں والا ہاتھ کیسا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا خوبصورت ایک یہودی آ گیا اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حدیث پاک مسند احمد بن حنبل 23,385 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہودی آگے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہاں پر ابھی کھجوروں کا باغ لگائیں، اگر 1 سال کے اندر اندر اس کے اوپر پھل آ گیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے اتنی سی بات کہ سب سے زیادہ لیٹ کسی درخت پر اگر پھل آتا ہے وہ کھجور کا درخت ہے، وقت زیادہ لگتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے، حضرت سیدنا سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، جگہ پر کھجوروں کا باغ لگا دیا۔ اچھا، باغ لگایا، اب اندازہ کیجئے سال بھی نہیں گزرا تو کیا ہوا، اس سارے پودوں پر پھل لگ کے پک کے تیار ہو گئے، سال گزرا۔ اچھا، ایک درخت تھا اس سارے باغ میں جو آقا علیہ السلام نے نہیں لگایا تھا، وہ لگایا تھا حضرت سلمان فارسی نے خود۔ ایک ہی باغ ہے، سارے پر پھل آ گئے، وہ ایک ابھی وہی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا تو بن گیا ہے مگر ایک ابھی تک نہیں بنا۔ فرمایا آؤ مجھے لے چلو، گئے، آقا علیہ السلام نے اس کو نکالا، اس کی جگہ پہ اپنے ہاتھوں سے خود لگایا، لگا کر فرمایا ابھی سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، وہ بھی پھل دینے والا درخت بن گیا تھا۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مصطفیٰ کے ہاتھ اور ہیں، ہمارے ہاتھ، اگر صحابہ کے ہاتھ آقا علیہ السلام جیسے نہیں
تو ہماری غیرت اور محبت اور مسلمانیت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ہم آج 15ویں صدی میں آ کے کہتے ہیں ہمارے جیسے ہی تو تھے. یہ مسند احمد بن حنبل، یہ بخاری. آگے بڑھتا ہوں، قربان جاؤں ان ہاتھوں کی ذرا انگلیوں کا تذکرہ سن لیں کہ وہ انگلیاں کیسی تھیں. قربان جاؤں یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں. یار میں صحیح بخاری جو گل کر رہے ہیں ساری ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو اب ذرا اس محبت کا چراغ اگر اب بھی ہم دلوں میں نہ جلائیں اور گھٹن محسوس کریں اور آقا علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ اور آپ کی عظمت کی بات آئے تو ہم یہ کہیں کہ یہ شخصیت پرستی ہے، یہ جی آقا علیہ السلام کی محبت کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. بھئی ہم تو نہیں کر رہے، امام بخاری کر رہے ہیں. اب ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. بولیے کس کا؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا. آقا علیہ السلام وہاں پہنچے، جنگ تو نہیں ہوئی، کئی دن کم و بیش 40 دن وہاں پر انتظار کیا، دشمن مقابلے میں ہی نہ آیا. اب اتنا لمبا پڑاؤ تھا، سفر بھی بہت زیادہ تھا، سفر بھی بہت زیادہ تھا، شدت کی گرمی تھی. اچھا گرمی بھی شدت کی، سفر بھی لمبا، وہاں جا کے قیام بھی کئی دنوں کا کیا. اچھا اتنا وقت گزارا تو جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا. اینڈ پر پانی صرف اتنا بچا جتنا ایک ڈول میں ہوتا ہے. یہ بخاری ہے، حدیث پاک نمبر 4152. صرف اتنا پانی بچا کہ ایک ڈول میں آ گیا، چھاگل ڈول اتنا. اچھا اب صحابہ کرام پریشان ہیں، اور ہوا بھی یہ کہ سب صحابہ کرام کو وضو کی بھی ضرورت ہے، بعض صحابہ کرام کو غسل کی بھی ضرورت ہے، اور بڑی پریشانی کا عالم، صحرا، شدت کی گرمی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا سا پانی بچا ہے، اب ہمارے پاس اور پانی نہیں ہے. فرمایا جو بچا ہے وہ لے آؤ. تم کون سا کسی عام کے ساتھ آئے ہو، والی دو جہاں کے ساتھ تو آئے ہوئے ہو. واللہ یؤتی وانا قاسمن، اللہ مجھے دیتا ہے، میں کائنات میں تقسیم کرنے والا ہوں. فرمایا آؤ، لے آئے. آقا علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک انگلیاں اس کے اندر ڈالیں، اس ڈول میں ڈالیں. قربان جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ان انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ نکلے. ان انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ نکلے. اچھا اب صحابہ کرام آئے واپس، اور یہ حدیث پاک کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرنے کہتے ہیں انگلیوں سے بہ نکلے. جب ہم نے کیا کیا، نہا بھی لیا، پانی بھی پی بھی لیا، بھر بھی لیا، پھر آقا علیہ السلام نے اس ڈول سے اپنا دست مبارک پیچھے نکالا. جب صحابہ کرام واپس آ گئے، آ کر آقا علیہ السلام کے صحابہ اب مدینہ کے باقی صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آقا کی انگلیوں کا کیا کمال دیکھا ہے کہ پانی ختم ہو گیا تھا، چشمے بہ نکلے. صحابہ کرام نے تجسس سے پوچھا کہ اس ٹائم تم کتنے تھے کہ جنہوں نے پانی استعمال کیا تھا ڈول میں؟ کتنے لوگوں نے غسل کیا، کتنے لوگوں نے پانی پیا، کتنے لوگوں نے یہ سارا منظر دیکھا؟ تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اس دن 1,00,000 بندہ بھی ہوتا، 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو انگلیوں سے چشمے بہتے رہتے، پانی نکلتا رہتا. لیکن اے صحابہ اس دن ہم 1500 لوگ تھے. ڈول میں پانی اور استعمال کتنوں نے کیا؟ 1500. اور 1500 نے صرف پیا نہیں، پیا بھی، وضو بھی کیا، نہائے بھی، اور اگلے دنوں کے لیے محفوظ بھی کر لیا. فرمایا آقا نے ہاتھ ڈالا اور ادھر ڈول میں ان انگلیوں سے پانی یوں نکلتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ چشمے سے پانی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلتا. یہ آقا علیہ السلام. اور آخری بات آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک کی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اگرچہ وہ والا موضوع تو شروع بھی نہیں ہو سکے گا، لیکن پیغام کے طور پر آپ کو ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک، اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جب قدم مکہ کی سرزمین پر لگائیں، مکہ کی سرزمین پر لگائیں تو مکہ میں خانہ کعبہ، مکہ میں حجر اسود،
مکہ میں قرآن کا نزول، مکہ میں ہر لمحہ فرشتے طواف کرتے ہیں، مکہ میں 70,000 انبیاء کی قبریں، اس قدر برکتوں والی سرزمین کہ آپ ایک نماز پڑھیں آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اتنی برکتوں والی سرزمین، مگر قربان جاؤں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ قربان جاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب مکرم اس شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا اس لیے کھاتا ہے کہ یہاں پر حتیم ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں تیرا گھر ہے، یہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں، یہاں پر اجر و ثواب زیادہ ہے، یہاں پر فرشتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر صفا مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ کیا باری تعالیٰ تو ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسم کھاتا ہے؟ فرمایا نہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اس مکہ کی گلیوں میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں۔ یار ایسے قدم، ایسے قدم، ایسی عظمتوں والے قدم، خدا تو قدموں سے پاک ہے، خدا ہاتھوں سے پاک ہے، خدا ان چیزوں قربان جاؤں ساری کائناتیں نیچے تھیں اور معراج کی رات محمد مصطفیٰ کے قدم اوپر تھے۔ یہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کے نیچے ہیں۔ سنیے ذرا ان قدموں کی برکت، کیسی برکت اور کیسا روب اور کیسی عظمت آپ کے قدموں کی۔ سنن نبی داؤد حدیث پاک نمبر 4651 حدیث پاک نمبر ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا علیہ السلام آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق، آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی ایک دن چاروں احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو احد پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ کسی زلزلے کے باعث نہیں ہلا تھا، بنیادی طور پر اس پر آقا کے قدم لگے، آقا کے یاروں کے قدم لگے، وہ خوشی سے وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ آقا علیہ السلام کے قدمین کی عظمت دیکھیے کہ آپ نے اسی لمحے ایسے پاؤں مارا اور مار کر آپ نے فرمایا اسبت احد، اے احد پہاڑ ہلنا بند کر دے، نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی آ گیا ہے، اے احد پہاڑ تمہیں معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید عمر اور عثمان غنی آئے ہوئے ہیں۔ اسی لمحے آپ کے قدمین ایسے مارنا تھا، وہ رک گیا۔ مجھے آپ اندازہ کیجئے یہ رکا کیوں؟ اس لیے نا کہ وہ پہاڑ بھی قربان جاؤں آقا کی بات کو مانتا تھا۔ کیوں مانتا تھا؟ بھئی کبھی ہم دیکھتے ہیں، میرا یہ جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا، آقا علیہ السلام کی عظمت کا میسج ماہ ربیع الاول کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، بڑی محبت سے میرا یہ جملہ سنیے۔ خدا کی قسم اگر آقا علیہ السلام اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ سے ہل کے آ کے آقا کو سجدہ کر رہا ہے، اونٹ آقا کو سجدہ کر رہے ہیں، پتھر آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، پتھر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات میں جتنی چیزیں پڑی ہیں یہ ساری آقا کا حکم کیوں مانتی ہیں؟ اس لیے مانتی ہیں کہ آپ صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ہر ایک کا نبی میرا آقا آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو سارے بات مان رہے ہیں، ورنہ کوئی کسی کی بات کیوں اختیار چل رہا ہے؟ اسی احد کے بارے میں، پہاڑ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا جنت میں بھی یہ احد پہاڑ میرے ساتھ جائے گا۔ یار اگر احد پہاڑ پتھر ہو کر آقا سے محبت کرے اور وہ جنت میں جائے، ذرا سوچو جب کلمہ گو امتی، جب کلمہ گو امتی
आका से मोहब्बत करे, आका की बात करे, आका की बात को सुने, सुनाए, आका के चेहरा अनवर के तज़किरे, आपके लबो रुखसार के तज़किरे, आपके सीना मुबारक के तज़किरे, आपके दस्ते मुबारक के तज़किरे, आपके कदमैन के तज़किरे। खुदा की कसम, जब आका अलैहिस्सलाम की साथ में बंदा गुम हो जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी हयात में फरमा गए जो जिससे जितनी मोहब्बत करेगा जन्नत में वो उसके उतना करीब पाया जाएगा। जब बंदा मोमिन अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, खुदा की कसम आका उस बंदे को शफात करके भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। जब ये मोहब्बत की खैरात मिल जाती है तो आओ आखिरी 5 मिनट रह गए, आखिरी 5 मिनट, जब ये सहाबा किराम को ये खैरात मिल गई और वो जान गए कि दिल में ईमान दाखिल तब होता है जब दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन होता है, तो फिर सहाबा किराम याद रख लें, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मुझे आका अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत है, या यूं कह ले, मैं और आसान बात कर देता हूं, दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए और वो ये दावा करे कि मुझे फलां से मोहब्बत है मगर वो अपने महबूब का अदब ना करे, तो बताइए क्या उसकी मोहब्बत सच्ची है? यार बोलो ना, ऊंचा बोलो। नहीं, आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मुझे आका से बड़ी मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार सिर्फ और सिर्फ अदब के जरिए होता है। कुर्बान जाऊं, आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम का जरा मामला देखिए कि वो किस तरह आका का अदब करते। हजरत ज़ारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं वफद अब्दुल कैस में शामिल था। ये हदीस पाक भी शाबुल ईमान में आई, तबरानी में आई, बुखारी में आई और इस सुनन अबी दाऊद में आई। कहते हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदीना मुनव्वरा में थे, हम हाजिर हुए, हमारी मोहब्बत और अदब का आलम यह था कि हमने आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो जैसे ही अपनी सवारियों से उतरते साथ ही सीधा हम भागते हुए मोहब्बत के साथ दौड़ते हुए आका की तरफ गए। आका अलैहिस्सलाम के पहले हाथ मुबारक चूमे, फिर हम आपके कदमैन मुबारक को चूमने के लिए झुक गए थे। ये तो सहाबा का अकीदा था, कदमैन को चूमते। अब ये कदमैन पर मैंने मुतअद्दिद हदीस यहाँ जमा की हैं। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक राबी आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, आप मुझे पहले कुछ दिखाएं फिर मैं आपका कलमा पढ़ूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या देखना चाहता है? मैं ये देखना चाहता हूँ वो सामने दरख्त आके आपको सजदा करे। कहते हैं, फरमाया मैं नहीं कहता, जा तू कह, तुझे आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा बुला रहे। कहते गया, मैंने उसे कहा दरख्त दाएं हिला, दरख्त बाएं हिला और हिलकर जड़े हिलाता हुआ आका की बारगाह में हाजिर हुआ। यह हदीस तिरमिज़ी में, इब्ने माजा में, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, ये सारे अहदीस की किताबों में ये हदीस पाक। और क्या हुआ, दरख्त चलता हुआ आका की बारगाह में आया और आकर उस दरख्त ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदा कर दिया। अब कहते जब सजदा किया ना तो उसी लम्हे सहाबी कहते कलमा तो मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ना मैंने पहले तो अच्छा सिर्फ वो दरख्त आया नहीं, हदीस के लफ्ज़ सुने, दरख्त आया और आका की बारगाह में हाजिर होकर ऊंची आवाज में कहने लगा। मैंने 3 किताबों के हवाले दिए, हदीस पाक सही है। क्या हुआ, वो आया और आकर बुलंद आवाज में दरख्त कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोलिए, क्या कहता था? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो दरख्त कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आया, आकर आका के कदमों में सजदा। कहते उसी लम्हे मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरख्त हो के आपको सजदा करता है, मैं एक लम्हे के लिए या रसूल अल्लाह आपके हाथ दस्ते मुबारक को चूमना चाहता हूं, कदमैन को चूमना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, चूम लो। कदमैन को
چوم لو. جب چوم لیا عرض کہ یا رسول اللہ درخت نے سجدہ کیا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو سجدہ کروں. یہ صحابی ہیں, آپ ادب دیکھیں کہ کہاں تک جاتے ہیں. اور ہم آج اس پر بھی لڑتے پھرتے ہیں کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو اگر آپ نے انگوٹھے آنکھوں پر لگا لیے تو یہ شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا. صحابہ تو سجدے کرنے پر چلے ہوئے ہیں اور قدمین چومتے, ہاتھ چومتے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو کیا ہے. اب دیکھیے صحابہ کا نام لینا بڑا آسان ہے, مگر خدا کی قسم ان سے کوئی اتنا پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے. حضرت عباس حضور کے چچا تھے, آپ سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور؟ تو آپ ہی بتا دیں بڑا کون ہو سکتا ہے, چچا ہی ہو سکتا ہے. لیکن آقا کے چچا فرما رہے ہیں. ادب اور محبت کا عالم یہ تھا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ادب اور محبت کس طرح کرنا ہے, بس وہ یہ دیکھتے تھے قرآن میں حکم آ گیا ادب کرنا ہے, پھر جو طریقہ بھی انہیں چاہتا اچھا لگتا وہ اس پر عمل کرتے. آج کے دور میں آقا تو موجود نہیں ہیں, کاش ہوتے, ظاہراً ہوتے, ویسے ہیں. آپ ہی کا زمانہ ہے, قیامت تک آپ کا زمانہ, قیامت کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کی آمد کا ڈنکا ہے, آپ کی نبوت کا ڈنکا ہے. دوستو زمانہ انہی کا, مگر ظاہری حیات میں موجود نہیں. صحابہ ہاتھ بھی چومتے اور قدمین بھی چومتے. یار ساڈا انہاں تے بندا ہے نا کہ نہ آئے تے اسی چوم کے اکھاں تے لا لیے. اور اس پر صحابہ کا اور تابعین کا عمل ہے. وقت نہیں بچا, میں لکھ کے لایا ہوں. صحابہ اور تابعین کا عمل ہے اس پر کہ وہ کیا کرتے, آقا کا نام آ جاتا اپنی گردنوں کو جھکا لیتے, جھکا ادب کرتے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے بتائیے کہیں قرآن اور حدیث میں آیا تھا کہ میرے مدینہ میں آؤ تو اپنی سواری پر نہ بیٹھو؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جاتے, آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ مدینہ میں کبھی بھی سواری پر نہیں بیٹھتے تھے. اپنی سواری کو, اونٹ کو, گھوڑے کو مدینہ کی حدود سے باہر کھڑا کرتے. کہتے میں اتنا بے ادب نہیں ہو سکتا کہ جن گلیوں میں میرے آقا کے قدم لگے ہوں وہاں میرے جانور کے قدم لگے. بتاؤ یار, یہ حدیث میں آیا تھا, یہ قرآن میں آیا تھا کہ ایسے نہیں کرنا؟ نہیں. محبت اور ادب میں جو عمل کرنا آپ کا دل کرے, آپ کو کرنے پر کوئی پابندی بولیے نہیں ہے. ذرا سنیے, وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اسی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. آقا نے فرمایا نہیں, انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, مگر نہیں ہو سکتا. آؤ آخری روایت عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ادب کس طریقے سے کرتے. آج محبت رسول, ادب رسول, میں نے عرض کیا پہلا جملہ بولا ایمان کا درخت. بولیے ایمان کا درخت صرف دو چیزوں سے تناور رہ سکتا ہے, ایک محبت رسول ہے, دوسرا ادب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اصلح بن شریک, بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے, بات کو ختم کر رہا ہوں. موجم الکبیر میں, طبرانی میں, دیگر حدیثوں میں آئی حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیارے صحابی, اور ان کو ڈیوٹی کیا لگی ہوئی تھی, یہ جب بھی آقا علیہ السلام جہاں پر بھی سفر پہ جاتے آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر کجاوا سیٹ کرنے کی ڈیوٹی ان کی تھی. یار ایڈے مقدرہ والے صحابہ تھے, تھوڑی سبحان اللہ بڑی تھوڑی سی یار ہے, کتنی بڑی ڈیوٹی حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈیوٹی یہ ملی بزرگوں, ڈیوٹی یہ ملی کہ آقا کی سواری پر کجاوا سیٹ کرتے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی اور آپ کا جسم مبارک اس لمحے پاک نہیں تھا بشری تقاضوں کے باعث. اب مجھے بتائیے, صرف نماز کا حکم ہے, مسجد میں جانے کا حکم ہے کہ آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کسی جگہ قرآن میں, حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر تمہارا جسم ناپاک ہو ظاہری طور پر بشری تقاضوں کے مطابق تو بھئی تم وہاں پر میرے محبوب کا کجاوا نہ باندھنا. کوئی آیت, کوئی حدیث نہیں. اچھا, اب صحابہ کا ادب دیکھیں اور اس ادب کا ریزلٹ بھی ذرا سنیے گا. یہ چراغ جلاؤ محبت کے, رسول پورا میں رہنے والوں, یہ محبت یہی ایمان ہے, یہ ادب یہی ایمان ہے. ذرا سنیے کیا ہوا. حضرت اصلح بن شریک نے وہ اس وجہ سے کیا کیا, اس دن کجاوا نہیں کسی اور صحابی کو کہا بھائی
میرا دل اجازت نہیں دیتا کہ کجاوا مصطفیٰ کا ہو اور میں اس حالت میں محبوب کے کجاوے کو باندھوں۔ قربان جو صحابی نے باندھ دیا، آقا علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ بعد میں صحابی نے غسل کیا، پاک صاف ہوئے، نماز پڑھی، آقا علیہ السلام فجر کی جلدی نماز پڑھ کے روانہ ہو گئے، قافلہ آگے چلا گیا۔ بعد میں اب ذرا جملے سنیے، بعد میں حضرت اسلحہ بن شریک بھی پہنچ گئے۔ جب پہنچے آقا علیہ السلام کے سامنے آئے، پہلا جملہ پوچھا، اسلحہ آج کجاوا ٹھیک طرح نہیں بندھا ہوا تھا، جس طرح تم باندھتے ہو آج اس طرح ٹھیک نہیں بندھا ہوا تھا، کیا بات ہے؟ وہاں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا تھا، آج میں نے نہیں باندھا، میرا دل، میں ادب رسول میں میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ کا کجاوا اس حالت میں باندھتا، ناپاک اس لمحے کے لیے جسم کے ساتھ باندھتا، میں نے کسی اور بھائی کو کہا ہے، انہوں نے باندھا ہے۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے توقف کیا، ادھر آیت تیمم نازل ہو گئی۔ آیت تیمم نہیں سمجھے یار میری گل، آیت تیمم اتر آئی کہ اے میرے محبوب، اب تیرے صحابی نے تیرے مقام و مرتبہ کو جانتے ہوئے ادب کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ادب کیا ہے۔ اے میرے محبوب، لو آیت تیمم اتار رہا ہوں، اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے اور فوری پانی اویلیبل نہ ہو تو بھائی ایسی سچویشن میں کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ یہ آیت تیمم جو اتری ہے یہ ادب رسالت مآب میں اتری ہے۔ دوستو، اس کا نام ایمان ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جب ان محبت کی کیفیات کے ساتھ آقا کا نام آئے۔ پورے عرب میں کیا کرتے ہیں؟ آقا کا نام، آج بھی کلچر ہے عرب کا، آتا ہے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، گردن جھکا لیتے ہیں، آج بھی آقا کا ادب۔ بر صغیر میں یہ کلچر ہے کہ آقا کا نام، محبت کا اظہار، چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ صحابہ سجدے کرتے پھرتے تھے، سجدے کرنے کی خواہش کرتے، اور ہم اس پہ لڑتے جھگڑتے پھرتے۔ نہیں، یہ محبت جب ایسے کرو گے نسلوں میں جائے گی۔ کیوں کر رہے ہو؟ یار یہ کوئی عام نام نہیں آیا، وہ نام آیا ہے جو کائنات کا سب سے حسین نام، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ محبت کا اظہار اللہ رب العزت ماہ ربیع الاول کے یہ 1500 سالہ جشن ولادت، اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں میں آج بھی اگر امت عروج چاہتی ہے، محبت رسول کا چراغ، ادب رسول کا چراغ، کیا کہا؟ دو عالم میں مقصود گر تجھ کو آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت اور ادب رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔